بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں حکیم عبدالباسط. آج ہم بات کرتے ہیں خواتین کے بالوں کے حوالے سے. خواتین کے بالوں میں جو ایشوز آتے ہیں، ان کے بال لمبے نہیں ہوتے، گھنے نہیں ہوتے اور وہ ہیئر فالنگ ہوتی ہے، ان پہ ہم بات کرتے ہیں. مردوں کا اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں، کیونکہ یہ فیکٹر ہی الگ ہوتے ہیں. خواتین اور مردوں کے ہیئر فالنگ کے ری گروتھ کے فیکٹرز الگ ہوتے ہیں. انشاءاللہ ایک دوسری ویڈیو بھی بناؤں گا جس میں اپنی سٹوری شیئر کروں گا کہ میری ری گروتھ کیسے ممکن ہوئی انشاءاللہ. اب آتے ہیں خواتین کے حوالے سے. تو خواتین میں بھی ریزنز ہیئر فالنگ کے ڈیفرنٹ ہیں، جیسے کہ ہارمونل ایشو ان کا آ جاتا ہے، معدے میں مسئلہ آ جاتا ہے، ان کا نزلے کا ایشو آتا ہے. بیسک یہ 3-4 چیزیں ان کی. تو نسخہ دے دیتا ہوں، آپ گھر پہ خود تیار کر سکتے ہیں. بڑا آسان سا نسخہ ہے اور انشاءاللہ بہت ہی کارآمد ہے. انشاءاللہ 5 سے 7 دن کے اندر آپ کی ہیئر فالنگ رک جاتی ہے. اور جن کی ہیئر فالنگ نہیں ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ان کے بال گھنے بھی ہوں اور لمبے بھی ہوں، تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ بہترین کارآمد ہے. آپ نے لینا ہے 18 عدد خالص دیسی انڈے. نہ آپ نے برائلز چکن کے انڈے لینے ہیں جس کو ہم فارمی چکن کہتے ہیں، نہ آپ نے چائنا چکنز کے انڈے لیتے ہیں. آپ نے خالص دیسی جو گاؤں میں ہوتے ہیں، آپ نے اس کے 18 انڈے لینے ہیں. اس کو آپ نے بوائل کرنا ہے. جب بوائل کر لیں تو اس کی سفیدی ہے وہ خود کا لیں یا بچوں کو کھلا دیں، اور جو زردی ہے اس کو آپ نے ایک سائڈ پہ کر لینا ہے. گھر میں جو سب سے پرانا برتن ہو، پتیلا ہو بڑا ٹائپ کے دیگچی ہو، اس کو آپ نے لینی ہے. اس میں آپ نے اس کو چورا کر کے ڈال دینا ہے. اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا آدھا کلو سرسوں کا تیل، آدھا کلو آپ کو چاہیے ہوگا ناریل کا تیل یعنی کہ کوکونٹ کوپرے کا آئل، آدھا کلو آپ کو چاہیے ہوگا روغن تیل. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ روغن زیتون بھی ڈال سکتے ہیں، اگر ڈالنا چاہیں تو آدھا پاؤ یا 1 پاؤ اس میں آپ مکس کر سکتے ہیں. ڈیپینڈ ہے آپ پہ کہ آپ اس کو مطلب کتنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی اچھی کمپنی کا 50 گرام آپ نے روغن بادام لینا ہے اور 50 گرام روغن کدو لینا ہے. ڈیپینڈ ہوتا ہے آپ کی مارکیٹ پہ کون سا آئل اویلیبل ہوتا ہے. کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ نے لے لینا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، جب انڈوں کی زردی کا آپ چوری بنا دیں تو چوری کو آپ نے ایک پتیلی میں ڈال دینا ہے. جو کھانے کا چمچہ ہوتا ہے، کھانے کا چمچ جو ہوتا ہے جو بڑا والا، وہ روغن ناریل یعنی کہ کوکونٹ کے آئل کا 1 چمچ اس میں ڈال دینا ہے. پتیلی میں ڈال دیں، بالکل ہلکی آنچ پہ رکھ دینا ہے. چولہا بالکل ہی ہلکا رکھنا ہے. یہ لے گا تقریباً 1.25 سے 1.5 گھنٹے تک. چولہا بالکل ہی کم ہو، دھیمی آنچ ہو، وہ رکھ دینا ہے. اور اس میں مطلب اسمیل بھی آئے گی، اس سے بالکل دھواں بھی آئے گا اور عجیب سی اسمیل آتی ہے اس کی. ایک وقت آئے گا کہ یہ جو انڈوں کی زردی ہے اس کا تیل الگ ہو جائے گا اور جو اس کا جو گند ہے، جو فاضل مادے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے چھلنی لینی ہے جو گھر میں پڑی ہوتی ہے جسے ہم چائے چھانتے ہیں. آپ نے چھلنی لینی، اسی سے کسی دوسرے برتن میں اس کو چھان لینا ہے. اور اس کا جو بچا کچا جو گند ہوتا ہے اس کو کپڑے سے آپ نے نچوڑ لینا ہے. کپڑے سے نچوڑ کے تاکہ وہ تیل ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے. وہ بھی اس میں ڈال لینا ہے. پھر دوسرا برتن جو ہے وہ چولہے پہ رکھ کے یہ جتنا بھی آئل ہے یہ اس میں ڈال دینا ہے اور 2 سے 3 منٹ تک نارمل اس سے تھوڑا سا اس کو گرم کر دیں. ٹھیک ہے. پھر ٹھنڈا ہونے دیں اور کسی بھی بوتل میں محفوظ رکھیں. آپ نے کرنا کیا ہے، ہر دوسری رات آپ نے بالوں کی تہ میں، جڑوں میں 5 سے 10 منٹ تک آرام سے مساج کرنا ہے. آپ صبح واش کرنا چاہیں تو بھی کر سکتی ہیں، اگر آپ نہیں واش کرنا چاہیں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے. لازم نہیں ہے کہ آپ صبح واش کریں. اچھا، جو خواتین ڈیلی یا ہر دوسرے تیسرے دن شیمپو کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ شیمپو کو ریڈیوس کریں، کیونکہ یہ کیمیکلز ہوتے ہیں. آج سے کچھ 15-20 سال پہلے کا مرثہ لے لیں یا اس سے بھی تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو کسی کے بالوں کا گرنے کا ایشو نہیں تھا. کسی کے بالوں کے پتلا یا 2 رخے یا 2 منہ والے بالوں کا ایشو نہیں تھا. اس کی ریزن یہ تھے وہ کیمیکلز کو کم یوز کرتے تھے، وہ ایوائڈ کرتے تھے. تو میں آپ کو یہی ایڈوائز دوں گا کہ جو زیادہ یوز کرتی ہے شیمپو، وہ ویک میں 1 مرتبہ پہ آ جائے. 1 مرتبہ انف ہے. ٹھیک ہے. آپ بے شک نہائے روز، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن آپ شیمپو کو ریڈیوس کریں. کسی بھی شیمپو، چاہے وہ ہربل ہو چاہے وہ انگلش ہو، بنتے دونوں کیمیکل سے ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے ہر دوسرے دن اس کو لگا لینا ہے. اچھا، پھر اس میں ایک اور ہے، جو خواتین چاہتی ہیں کہ اس کے بال اگ جائیں تو اس نے کیا کرنا ہے، جب یہ لگا کے اوپر سر پہ ایک شاپر پہنا دینا ہے. وہ صبح تک وہ شاپر رہیں. اس سے یہ ہوگا کہ ہیٹ آئے گی. جب اس کے روٹس میں ہیٹ آئے گی تو انشاءاللہ یہ بال اس کے گریجولی آہستہ آہستہ سے اگیں گے.
अच्छा, मर्दों के लिए, अब मर्दों के लिए फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह वो फैक्टर्स ही अलग होते हैं, सेहत के इश्यूज अलग होते हैं, मर्दों के हार्मोनल इश्यूज होते हैं, वो ख़वातीन से थोड़े से चेंज होते हैं। तो मर्दों का ट्रीटमेंट इस हवाले से तो फेसबुक पेज में मैं बहुत सारे नुस्खे देता हूँ। अगर हेयर फॉलिंग है वो तो छोटा सा मसला है, लेकिन इशू है रीग्रोथ की। मैं इंशाल्लाह किसी दिन अपने एक वीडियो में बनाना चाह रहा हूँ, उस पर काम जारी है कि मैं उस पर बता सकूँ कि किस किस ईयर में मेरे बाल कैसे थे और वो एकदम से कैसे चले गए और अब कैसे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ये एक तफसीली वीडियो होगी, क्योंकि मर्दों की ये इशू बहुत ज़्यादा है बनिस्बत ख़वातीन के। लेकिन ख़वातीन का ये मसला होता है कि बाल बढ़ते नहीं हैं, उसमें जान नहीं होती, वो दो मुंह वाले बाल होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसा भी है कि मतलब मेरे ऐसे भी पेशेंट्स ख़वातीन में आई हैं कि उन्होंने ट्रांसप्लांट किया हुआ है फ्रंट का, तो ये उनके लिए बेहतरीन है। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।